بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہاں سے ہوئی تھی کہ تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے. یہ ہمارا ٹیمپریری مسکن ہے، ٹیمپریری وقتی ٹھکانہ، اور جہاں ہم کو آپ کو جانا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ. قرآن کی اصطلاح میں کیا کہا گیا؟ دار القرار، ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ. تو اس دنیا کے پیٹ میں اللہ نے تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں بھیجا ہے. آتے وقت کو چیز لے کر کے نہیں آئے اور جاتے وقت کو چیز لے کر کے نہیں جائے. یہ حقیقت ہے. انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس کی دعوت دی، انسانوں کو متوجہ کیا، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو بتایا. جیسے تم ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا میں آئے ہو، اس دنیا کے پیٹ سے نکل تمہیں آخرت کے پیٹ میں جانا ہے. وہ چیز ساتھ نہیں جائے گی، اللہ کو منہ دکھانا ہے. یہاں سے تجھ کو جانا ہے ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ہے ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گنوانا ایک دن، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت. یہ حقائق ہے جو انبیاء علیہ السلام نے بتائی. اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی جنت کا تعارف کرایا، اللہ کے جہنم کا تعارف کرایا، اللہ کے فرشتوں کا تعارف کرایا. جس دن سے دنیا میں انسان کا آنا شروع ہوا، نبیوں کا دنیا میں آنا اسی دن سے شروع ہوا. اور نبی کیوں آئے؟ انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنے. تو میرے بھائی اور دوستو، عقل مند کون ہے جو اس منزل کے آنے سے پہلے تیاری کر لے؟ جیسے میں اپنے طلبہ میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں، سب سے زیادہ سمجھدار طالب علم کون ہے؟ میں طلبہ میں کبھی بیان کرتا ہوں، سب سے زیادہ سمجھدار یونیورسٹی میں، کالج میں طالب علم کون ہے؟ میرے کا جواب کیا ہے؟ جو امتحان کو یاد رکھے، جو امتحان کو یاد رکھے اور امتحان کے آنے سے پہلے بہترین اس کی تیاری کرے. کیوں بھائی صحیح بات نہیں ہے؟ سب سے زیادہ سمجھدار طالب علم کون ہے؟ جو امتحان کو یاد رکھے. ہاں، آج کل بہت سے طلبہ کالج یونیورسٹی میں ایسے ہیں جو امتحان کے نام سے چڑھتے ہیں. کوئی طالب علم پڑھنے لکھنے والا طالب کہہ دے کہ بھائی امتحان اب قریب آ رہا ہے تو ڈانٹ دیں گے اس کو، چپ رہو، کیا بور کر رہے ہو، کرکرا کر دیا. اچھا خاصے بیٹے مذاق کر رہے تھے اور ہنسی کر رہے اور وہ امتحان کا تذکرہ کر رہے. ہاں، ایسے طلبہ زیادہ ہیں کالج یونیورسٹی میں. اور جو امتحان قریب آتا ہے تو ہنگامہ کے زندہ باد مردہ باد، امتحان کی تاریخیں بڑھاتے ہیں، امتحان کی تاریخیں بڑھواتے ہیں. اچھا بھائی کتنے بڑھا لو؟ جو 15 دن بڑھ گیا، دینا تو پڑے گا بھائی. لیکن امتحان جب تک دو نہیں ہے اس وقت تک اگلا کلاس ملے گا نہیں. تو سب سے زیادہ سمجھدار طالب علم کون ہے؟ جو امتحان کو یاد رکھے اور اس کے آنے سے پہلے اس کی بہترین تیاری کر لے. لیکن آج اکثر طلبہ یونیورسٹی میں، کالج میں بھرے میں، سب ہزاروں، پہلے سے نہیں ہوتے تھے، لیکن امتحان کے تذکرے سے الرجی. جیسے وہ ایک دیہاتی دہقانی تھا، جاہل، اس نے سن رکھا تھا جس نے رمضان کا چاند دیکھ لیا اس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں. تو وہ رمضان کا چاند ہی نہیں دیکھتا. ایک دہقانی دیہاتی تھا، جاہل، عقل سے فارغ، اس نے یہ سن رکھا تھا کہ جس نے رمضان کا چاند دیکھ لیا اس پر روزے فرض ہو جاتے. چاچی وہ شعبان کے آخری عشرے میں اپنے گھر کی کوٹھی میں چھپ جاتا تھا اور رمضان کا چاند دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں کیا تھا؟ کیا سنے؟ جو رمضان کا چاند دیکھ وہ روزے فرض ہو. اچھا اسی کوٹھی میں ہکتا تھا، مودتا تھا، اسی میں کھاتا تھا، بدبو اس کے اندر مچتی تھی. ایک دن اس کی گھر والی بیوی جو کھانا لے کے اس کی کوٹھی میں گئی تو بدبو آئی. تو اس نے بہت آر دلائی، بہت ڈانٹ کی اپنے شوہر کو، ارے کم سے کم اپنی حاجت کے لیے تو تالاب پہ چلا جایا کر، کم وقت اسی میں ہکتا ہے، مودتا ہے، کھاتا ہے، کیا کہتے ہیں. اب گھر والی نظر
آر جلائی. میرا کو شرمندہ ہوا اور رات کی گویا کیا کہتے تنہائی میں اپنی حاجت کے لیے وہ باہر نکلا تالاب پہ جانے کے لیے. تو 14ویں رات کا چاند آسمان پر تھا اور اس کا عکس تالاب کے پانی میں نظر آ رہا تھا. تو سر اوپر تو کیے نہیں تھے, نیچے کیے ہوئے تھے, لیکن جب نیچے کیے ہوئے تو تالاب کے اندر جو 14ویں رات کا چاند, پورا چاند وہ تالاب کے پانی میں نظر آ گیا. ارے بہت ناراض ہوا, بہت خفا ہوا, اور اس تالاب کے اندر جو چاند کا عکس نظر آ رہا تھا اس کو ڈانٹ کر کے کہا آؤ آنکھوں میں گھس جاؤ اور روزے فرض کر دو. جیسے وہ دہانی ذکر کی تھی, ہم کو آپ کو ہنسی آ رہی کہ بھائی اگر رمضان کا چاند دیکھ کر کے روزے فرض ہوتے جتنے دنیا میں نابینا ہے سب کو روزے معاف ہوتے اور ساری امت کو دیکھنا پڑتا. یہاں تو ہے 2-3 دیکھ رہے بہت کافی ہیں. عید کا چاند ایک جمع غفیر دیکھے تو کافی ہے. رمضان کا چاند 2 اور کیا کہتے ہیں 2 عورتیں ایک مرد دیکھے تو کافی, ساری امت کو دیکھنا ضروری نہیں. لیکن اس نے سن رکھا تھا, کیا سن رکھا تھا, جو رمضان کا چاند دیکھے اس پر روزے پر تو دیکھتے نہیں. ویسے آج کل کے طالب علم رمضان کا تذکرہ ہی مت کرو, امتحان کا تذکرہ ہی مت کرو. ارے امتحان کا تذکرہ کرو چاہے نہیں, امتحان تو آ جائے گا, امتحان تو دینا پڑے گا. اب جس نے تیاری کر لی امتحان کی, میں نے دیکھا جس طالب علم نے امتحان کی تیاری کر لی, امتحان آ گیا تو اس کو پورا سکون ہوتا ہے, پوری کتابیں چاٹے ہوئے, اس کو فکر مجھے ٹاپ کرنا ہے, فرسٹ کلاس فرسٹ پاس ہونا ہے. اور جس نے امتحان کا زمانہ آ گیا اور جو تیاری کا زمانہ تھا اس میں لائف انجوائے کرتا رہا, لائف انجوائے کرتا رہا. کبھی اس ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے, کبھی اس ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے, کبھی ریکارڈنگ سن رہا ہے, کبھی ٹی وی دیکھ رہا ہے, یہاں کھا لیا وہاں کھا لیا. میں ایک ہوٹل کے قریب سے گزرا تو ایک طالب علم نے آرڈر دیا 4 انڈے کا آملیٹ بنانا. 4 انڈے, میں نے کہا یا اللہ یہ ایک وقت میں 4 انڈے کیسے کھائے گی. اب لائف انجوائے کر رہا ہے. جو امتحان کی تیاری کر رہا ہے وہ تو لائبریری میں ہے, وہ تو سیمینار میں ہے, وہ کتابوں کا کیڑا بنا ہوا ہے, آنکھیں بھی اس کی کیا کہتے ہیں تھک رہی ہیں, نیند بھی قربان ہو رہی ہے. وہ تو بظاہر وہ لائف انجوائے نہیں کر رہا ہے, اور یہ سانڈ کی طرح سے اس ہوٹل میں یہاں ککڑی کھا رہا ہے اور تربوز کھا رہا ہے. ہاں بظاہر اب دونوں کے لیے امتحان آ گیا. جو لائبریری میں تھکا رہا ہے اس کے لیے بھی امتحان آ گیا, اور جو یہ لائف انجوائے کرا اس کے لیے امتحان آ گیا. جس نے امتحان کی تیاری کر لی وہ سکون. پوری کتاب دیکھو کون سوال آتا ہے, امتحان دیا, تیاری کی تھی. اللہ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتے. امتحان میں پاس ہوا اور شاندار طریقے سے پاس ہوا. سارے گھر میں نام ہوا, خاندان میں نام ہوا, محلے میں نام ہوا, مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں, ہر ایک عزت کر رہا ہے, انعامات مل رہے ہیں. اور یہ صاحب جو لائف انجوائے کر رہے تھے, ہاں دیکھا میں نے ان کو. اب امتحان میں آئے تو تیاری تو کی نہیں, اب کریں کیا. تو کتابیں پھاڑ کر کے اپنے بشرٹ کے نیچے اوراق چپکا لی. میں نے پکڑا ہے ایسے پورا بشرٹ پکڑے ہوئے, اور بشرٹ ہٹا ہٹا کے دیکھتے تھے اور لکھتے تھے کافی. چور, ہاں امتحان کے کمرے میں چور, ڈاکو, اس سے بڑا ڈاکو. کاپیاں اور کتابیں استنجے خانے میں رکھائے جا کر کے, اور پیپر دے کر کے پھر جائے گی پیشاب کے بہانے جا کر کے پھاڑ کے رکھ لائے. اب بار بار پیشاب کر جائے تو میں نے کہا بھائی کیا ڈائبٹیز وغیرہ ہوگی تمہیں. بھائی طالب تو پہلے پیشاب کر کے فارغ ہو جاتا ہے تاکہ 3 گھنٹے ملیں گے, بار بار بھاگ رہا ہے پیشاب خانے, اور کمبخت جو برق نقل کر لیا اس کو لے جا کر کے گٹر میں ڈال دے. اب وہ شرٹ ہٹا ہٹا کر کے نقل کر رہا ہے ایسے چوروں کی طرح سے. اب نظر پڑ گئی, یہ انجلیشن کر رہا ہے. نہیں بھائی کہاں, اب اس شرٹ کے نیچے سب برف چپکے ہوئے, اور بالکل جیسے وہ جانور رسی میں بندھا ہوا جانور رسی پکڑ کے جاتی, اس طرح بشرٹ پکڑ کر کے پھر وہ آفس لے جائے.
یہ چور، یہ طالب علم، یہ چور ہے. یہ کون ہے؟ تیاری نہیں کی. اچھا جو پکڑا نہیں گیا، رزلٹ آؤٹ ہوا تو شاندار طریقے سے فیل ہوا. گھر والوں کی نظروں میں ذلیل، محلے والوں میں سب لائف انجوائے نکل گئی. کہیں ملازمت نہیں کر سکتا، کہیں درخواست نہیں دے سکتا، ہر جگہ دے. تو میرے بھائیو دوستو، حضور نے کیا فرمایا؟ کیا کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا رہے اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی بہترین تیاری کر لے. اور پھر کیا حضور نے ارشاد فرمایا؟ عجیب، یہی ہیں وہ لوگ جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز لے گئے. تو تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر ہم کو بھیجا، تھوڑے دن. کچھ زمانہ ہمارا گزر گیا، جو باقی ہے وہ گزر جائے گا، اور ایک دن دنیا سے روانگی. کتابوں میں لکھا ہے واقعہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا، خلیفہ بنو عباس کے بڑے خلیفہ، جن کی سلطنت بھی بہت وسیع سلطنت. لکھا ہے کتابوں میں کہ ابر کے ٹکڑے کو دیکھ کر کے وہ کہتے تھے، بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کے کہتے تھے، اے بادل کے ٹکڑے، اے ابر کے ٹکڑے، تو چاہے جہاں جا کے برس، تیرے برسنے سے جو کھیتی ہوگی اور جو اناج اگے گا اس کا خراج اور ٹیکس میرے خزانے میں آئے گا. اتنی وسیع سلطنت. ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، نام کتابوں میں لکھا ہے حضرت بہلول دانا. ویسے تو عروج جلوس سے آدمی تھے، مجذوب سے آدمی تھے، لیکن باتیں بڑی پتہ کی کرتے تھے، بڑی حکیمانہ باتیں کرتے تھے. ہارون رشید سے ان کی دوستی تھی، پہچانتے تھے. اس لیے ہارون رشید آج کے بادشاہ نہیں تھے، اس زمانے کے بادشاہ تھے. 200 رکعت نفل نمازیں روزانہ بادشاہت کے زمانے میں پڑھتے تھے. دو 200 رکعت. اس زمانے کے اولیاء اللہ بھی 200 رکعت نہیں پڑھتے ہوں گے، اپنی بادشاہت کے زمانے پڑھتے تھے. تو حضرت بہلول سے ہارون رشید کی دوستی تھی، اور حکم دے رکھا تھا دربانوں کو، جب بہلول مجھ سے ملنے آئے تو رکاوٹ نہ ڈالی جائے، مجھ سے ملا دیا جائے. وہ جب کب آتے رہتے تھے. ایک دن مصافحہ کیا حضرت بہلول سے، حضرت آئے. تب ظاہر بادشاہ ہارون رشید کا ہاتھ بڑا سرخ سفید ہاتھ، بڑے خوبصورت تھے. تو فرمایا کیسے خوبصورت یہ ہاتھ ہے، اللہ جہنم کی آگ سے ان کی حفاظت فرمائے.